بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ڈیئر رزمینز، اپنے 5ویں ولاگ کے ساتھ اسی کپڑوں میں، اسی ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. خوشحال ہاؤس کے اندر ہی کھڑا ہوں. یادیں بڑی ہمیشہ کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے. اب میں وہ سامنے والا لان ہے جہاں پہ اور اس کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ واش رومز ہیں، یہ وہی دیوار ہے، وہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس سائڈ پہ یہ ہمارا خوشحال ہاؤس ہے. میں بتا رہا تھا کہ جو کالج کے پرنسپل تھے مائیکل کلیمنٹ کاتھرون تھے، پروفیسر سلیم صاحب جن کا تعلق ہری پور ہزارہ سے تھا، ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، ابھی بھی اپنا کالج چلا رہے ہیں ہری پور ہزارہ میں. وہ وائس پرنسپل تھے. سید اسرار حسین شاہ صاحب تھے، عبدالسلام خٹک صاحب تھے، قریش خان صاحب تھے، جاوید عالم صاحب تھے، شیر علی خان صاحب تھے، اجمل خان صاحب تھے، غزنوی صاحب تھے جن کی جگہ میں نے لی تھی. اس کے علاوہ سر لطیف صاحب تھے، ملک اللہ وسایہ صاحب تھے، مشتاق صاحب تھے، فضل خالق صاحب تھے، اس کے علاوہ چراغ صاحب تھے، اقبال خٹک صاحب تھے. یہ سارے ہمارے کولیگ جہاں موجود تھے. میں ابھی خوشحال ہاؤس کے اندر ہی آپ کے سامنے چل رہا ہوں. بہت سارے کولیگز ایسے تھے جو درمیان میں آئے اور چلے گئے، لیکن ان کے ساتھ میرا ایک لمبا عرصہ گزرا. برسر شیر نواز خان وزیر تھے، اکاؤنٹنٹ جو تھے وہ غفار شاہ تھا، ہمارا ہاؤس بابا جو تھا وہ شہزادہ ہوا کرتا تھا. اور یہ ہمارے کالج کی ایک نئی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ ہاؤس بابا جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا ویٹر کی پوسٹ پر گیا اور پھر اسسٹنٹ کوک بنا، اور آج کل وہ کیڈٹ کالج رزبک کا ہیڈ کوک ہے. اور بس یہ ہمارے لیے جو بھی ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے. دیکھیں میں اب تھوڑا ٹرن لیتا ہوں، آپ کو بیک سائڈ جہاں پہ سیکنڈ ایئر والوں کے رومز تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیکنڈ ایئر والے روم جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتے تھے. یہاں انہوں نے اب دیوار کر دی. یہ کمرہ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا جہاں سیکنڈ ایئر والے ہوا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے آگے جا کے اس کے اوپر فرسٹ ایئر سجاد کا کمرہ تھا. ان کیڈٹس میں ہمیں بھول نہیں سکتا سجاد کشمیری کو، جس کا تعلق کھوئی رٹا سے تھا، جو بیمار ہوا اور 96 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی دی ہوئی ایک بہت خوبصورت سکارف میرے پاس ہے، میں ابھی تک اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہوں. اور جب میں سرگودا جاتا ہوں تو اس کو بیگ میں لے جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو ساتھ لے کے آتا ہوں. انشاءاللہ اپنے نئے ولاگ کے اندر یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اب میں اس سائڈ پہ جا رہا ہوں جس سائڈ پہ بیک سائڈ پہ اب تو یہاں گھروں کی وہ بن گئی، بیک سائڈ سے ہم اندر جایا کرتے تھے. اب دیکھیں وہ جگہ جہاں پہ کینوپی سی بنی ہوئی تھی اور پیچھے ڈائننگ ہال تھا. ادھر اب تھوڑے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جو ویٹرز ہیں ان کے ایک دو گھر بنا دیے گئے. میرے لیے جانا منع ہے، مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی فیملیز نہ ہوں. میں اندر سے جا کے چیک کرتا ہوں. اور یہ وہ اوپر کی جگہ ہے، منزل آپ دیکھیں. میرے لیے بعض چیزیں دکھانا ممکن نہیں ہے. وہ دیکھیں اوپر کی جگہ جہاں پہ سجاد کشمیری تھا، اور وہاں بیٹھ کے وہ بس اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. فرسٹ ایئر میں ہی کہا کرتا تھا کہ سر میرے 400 نمبر آ جائیں، اور اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی. غم کرنے والی بات ہے، لیکن اس کے پورے 400 نمبر آئے. بہرحال اس کی زندگی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اس انٹری سے پہلے سینئرز لوگ تھے، خورشید آفریدی تھا، نذیر حسین تھا پارا چنار والا. اس کے علاوہ بہت اچھا وہ فٹ بال کا پلیئر تھا، خورشید آفریدی بہت اچھے فٹ بال کے پلیئر تھے. یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا بیج ہوا کرتا تھا. میری ایک لڑکے کے ساتھ تصویر مجھے میاں والی میں ملا، ندیم اس کا نام تھا. آج کل وہ ہے تو مانسیرا کے ایبٹ آباد کے تھے، لیکن میاں والی میں ان کی وہ رہتے ہیں، تو وہ مجھے میاں والی میں ملے. انہوں نے وہ مجھے تصویر شیئر کی. انشاءاللہ تعالی میں ان ایام کے بارے میں، اور تصویر مجھے شیئر نہیں یہاں نہیں کر سکتا، کہ میں کوشش کروں گا کہ جب میں کالج میں آیا تو میں لڑکا سا تھا، اور وہ تصویر اگر شیئر کروں تو آپ کو عجیب سا لگے گا. لیکن یادیں تو یادیں ہوتی ہیں.
ان کو آپ مٹا نہیں سکتے کبھی بھی. آپ کا ایک ایک لمحہ جہاں گزرا ہوتا ہے. بچپن 7 کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا، اور پھر اس کے بعد 8ویں میں پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، یہ 6 سال گزارنا. میں جب آیا تو 2018 کی نئی انٹری آئی تھی، 18ویں انٹری، 18 انٹری جو آئی تھی. اس سے پہلے آغا خلیل صاحب والی انٹری چل رہی تھی، جو 89 میں جو اسکواڈن لیڈر تھے ایئر فورس کے. 2-3 مہینے رہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا میرے خیال میں کالج کی ہسٹری میں، بعد میں تو ہوا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ واقعی ناقابل یقین ہے. کہ انہوں نے چارپائی کی جگہ بیڈنگ کا ارینج کیا، 4 سیٹر کراچی سے منگوائے. اس کے علاوہ لکڑی کی جو کبرڈز تھیں اس کا ارینج کیا. اب میں خوشحال ہاؤس کے باہر ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں خوشحال ہاؤس کی بیک سائڈ سے، یہ دیکھیں آپ کو بلڈنگ نظر آئے گی. میں تھوڑا سا اس کا نظارہ بھی آپ کو کروا دوں تاکہ آپ کو وہی دیواریں اور وہی نظر آئیں. دیکھیں ہمارا ایک جو چپاتی لگانے والا بدی ہے، دیکھیں آپ کو وہ آ رہا ہے، علی مرجان کوک جو ہے، دیکھیں وہ پیچھے آ رہا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو علی مرجان جو ہے، اس نے میرے کوک نے جو ہے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنی یادوں کو تازہ کیا. میں دوبارہ خوشحال ہوں اس کے اندر آ گیا ہوں. اور وہ جگہ دیکھیں، یہ دیکھیں راستہ، اور یہ نیچے جو پکی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ بیچ ہوا کرتا تھا انٹرس میں. اس کی میرے پاس تصویر ہے. ظاہر ہے اس وقت میں نے بتایا نذیر حسین، دین محمد، اس کے علاوہ ابراہیم، اس کے علاوہ شکور جو آج کل کرنل ہے، ابراہیم صاحب بھی کہیں پہ آفیسر ہیں، دین محمد بھی ڈاکٹر ہیں، خورشید صاحب بھی کہیں پہ بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کا نام ہے، زبیر تھے، زبیر شاہ، جن کا تعلق ادھر ساؤتھ وزیرستان سے تھا، پیر زبیر شاہ، وہ بھی میرا خیال نیو یارک ٹائم میں ہیں. داؤد آفریدی تھے. یہ سارے لوگ، اب مجھے ظاہر ہے بائی نیم ہر چیز کو یاد رکھنا ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے، لیکن میری شروعات تھی ان کے ساتھ. یونس ہوا کرتا تھا، لوگ اس کو پیار سے منگور کہتے تھے. عبدالی ہاؤس میں 2 بھائی تھے، ایک محمد شفیق تھا، آج کل ایس پی ہے کہ ڈی ایس پی ہے، اس کے 2 بیٹے یہاں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے یادوں کو تو آپ بھلا نہیں سکتے. 3 سال میں نے خوشحال ہاؤس میں گزارے. اس کے ساتھ جو میری یادیں وابستہ تھی شروعات کی، کہتے ہیں کہ پہلی محبت اور پہلی اولاد جو ہے بڑی پیاری ہوتی ہے. بیوی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پہلی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے. سروس کے اندر جہاں پہلا اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، اور یادیں ہمیشہ، کہتے ہیں نا، یادیں جو ہیں وہ کبھی انمٹ نقوش چھوڑ کے جاتی ہیں. تو خوشحال ہاؤس کے اندر، اب میں نے آپ کو سینئرز کے نام بتائے. اس کے بعد شیراز عبداللہ کالج کمانڈر رہا. پھر اس کے بعد اسی خوشحال ہاؤس کا صابر علی آج کل کرنل ہے، پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ بھی کالج کمانڈر رہے. اس کے علاوہ آصف کا ذکر نہ کروں، آصف بنوچی کا تو یہ زیادتی ہوگی. اس کا بیٹا آج کل عزیر پڑھتا ہے یہاں 9th میں. خوشحال ہاؤس کے بہت اچھے بیڈمنٹن کے پلیئر تھے، والی بال کے تھے، کرکٹر تھے. اس کے علاوہ اچھا فٹ بال کھیلتے تھے، اور یوں سمجھیں کہ ٹیبل ٹینس کے بہت اچھے پلیئر تھے، اور بہت اچھے ڈانسر بھی تھے. کسی لحاظ سے ہر فن مولا جسے کہتے ہیں وہ تھے. ملاقات رہتی ہے، آ جاتے ہیں تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. بہت اچھے کمانڈر بھی 3 سٹار رہے. اس زمانے میں کمانڈرز کا بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا، پراپر بھائی جانوں کا ایک سسٹم تھا، چھوٹے اور بڑے کا وہ فرق محسوس ہوتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ کالج کی یادیں بھی سمٹنے لگیں، اور وجہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں. اور اس کی ایک وجہ تھی، شاید اب میں بیان کروں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن کالج کی اگر ہم کمپیئر کریں کہ کیڈٹ کالج کوہاٹ میں ایسا ہوتا ہے، کیڈٹ کالج حسن عبدال میں ایسا ہوتا ہے، یا ایم سی جے میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رزمک میں کیا ہوتا ہے. رزمک ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے. اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سارا کچھ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ وہ ہماری جگہ ہے جہاں ہم نے زندگی کے سنہرے دن گزارے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے
being a Rasbian کہتے ہیں proud to be Rasbian. تو رزمک کے اندر اس کی اپنی روایات ہیں,